الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو قرآن اور احادیث ہم تک پہنچائے ہیں، اس کا جو مطلب ہے وہ ایک چھوٹے سے جملے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، مگر یہ حدیث آدھی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس سے آگے بھی جاتے ہیں، اور اس کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف ان لوگوں کے سوا جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار نہ کیا ہو۔ یعنی آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، الا یہ کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار نہ کیا ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ اور یہ ظاہر بات ہے، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ جنت کیسی ہے۔ تو آ کر کے بتایا جبرائیل نے کہ وہ تو جگہ ایسی بنا دی تو نے کہ وہاں تو ہر آدمی پہنچ جائے گا، وہاں سے کوئی رک ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو ڈھانپ دیا گناہوں سے پرہیز کرنے سے، زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، فریب سے بچنا، اور تمام ان گناہوں سے بچنا، کبیرہ اور صغیرہ تمام تر گناہوں سے بچنا، ان چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا۔ اب ان چیزوں میں تو لذت بہت ہے۔ اس کے بعد جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا اللہ تو نے جنت کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں تو جانا بہت مشکل ہو جائے گا اب ہر انسان کا۔ اور یہ ظاہر بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرمائے گا کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جنتی الگ کر دو اور جہنمی الگ کر دو۔
تو عرض کیا جائے گا یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی نکال دوں؟ تو ارشاد ہوگا 1000 میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی نکال دو۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، اس بات کو سن کر صحابہ کرام رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ ہر ایک آدمی کے مقابلے میں وہ 999 آئیں گے۔ لیکن عزیز بزرگ اور دوستو، یہ بات اگرچہ حدیث کی ہے اور بہت ہی مضبوط بات ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال درست کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں کہ ابو جہل جو تھا وہ یاجوج ماجوج میں سے نہیں تھا، ابو لہب یاجوج ماجوج میں سے نہیں تھا، قارون اور فرعون بھی یاجوج ماجوج میں سے نہیں تھے، اور نمرود اور شداد بھی جو ہے وہ جو ہے یاجوج ماجوج میں سے نہیں تھے۔ اور تو میں کیا کہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو لہب اور ابو جہل جو ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ یعنی کہ یاجوج ماجوج میں سے نہیں تھے، اور ان کی نسبت تو انبیاء سے جڑی ہوئی تھی، اور جن کا میں نے آخر میں نام لیا ہے ابو لہب اور ابو جہل، ان کی نسبت تو انبیاء سے نہیں بلکہ امام الانبیاء سے جڑی ہوئی تھی۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، اعمال کا درست کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اعمال درست نہ کیے اور بغیر توبہ کیے مر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہ کیا، تو عزیز بزرگ اور دوستو پھر کیا ہوگا کہ ہماری کامیابی غیر ممکن ہو جائے گی اور ہم ناکام ہو کر رہ جائیں گے۔ تو بات چل رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ اس کے اندر جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے اندر پورا قرآن چھپا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے اندر پوری احادیث چھپی ہوئی ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستو، عرض کیا گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار نہ کیا ہو۔ عرض کر دیا گیا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس کلمے کے تقاضوں کو معلوم کر کے ان پر عمل نہ کیا، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث کے پورے الفاظ ہوتے ہیں یہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، الا یہ کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار نہ کیا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کر دے گا؟ آپ نے فرمایا جو اس کے تقاضوں کو معلوم کر کے ان پر عمل نہ کرے، وہ گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا اس نے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، جنت اتنی اچھی چیز، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ دوسری حدیث کا جو بقایا ٹکڑا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ میں نے جہنم بنائی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے واپس آ کر بتایا دیکھ کر کے کہ یا اللہ، جہنم تو نے ایسی بری جگہ بنا دی ہے کہ اس میں جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا، جہنم اتنی بری جگہ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنت کو دنیا کے عیش و عشائش سے ڈھانپا، دنیا کی ظالم حکومت سے ڈھانپا، دنیا کے اندر زنا، چوری اور جھوٹ سے ڈھانپا، اور گناہوں سے ڈھانپ دیا۔ تو پھر جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر آئے اور فرمایا، عرض کی یا اللہ، وہ تو نے ایسی جگہ بنا دی ہے کہ اس سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو، ہم ان تمام باتوں کو جو نچوڑ کر ہم دیکھتے ہیں، ہم جتنے کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، اگر ہم
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں گے تو عزیز بزرگوں اور دوستو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے احکام کو بھی پورا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنایا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اگرچہ ہم اللہ کے حکم کو آدم علیہ السلام کے طریقے پر بھی پورا کریں گے تو ہرگز کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ طریقہ صرف آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام کی امت تک محدود تھا۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو جو ہے شیس علیہ السلام کے طریقے پر اور ادریس علیہ السلام کے طریقے پر بھی جو ہے پورا کریں گے تو وہ طریقہ کیونکہ انہی کی امت تک محدود تھا، اس لیے ہم سب کو محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہی اپنانا ہوگا۔ اگر ہم نے محمد الرسول اللہ کے طریقے کو نہ اپنایا تو یاد رکھو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ عزیز دوستو، آج ہم نے کامیابی کو یوں ہی اور آسانی سے سمجھ رکھا ہے اور قرآن اور حدیث کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے کہ جس طریقے سے چاہیں عمل کریں، ہرگز نہیں۔ عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پر ویسے عمل کریں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پھر یاد رکھو کہ ہمیں کسی اور سے مدد مانگنی ہی نہیں الا یہ کہ کسی سے ہم قرض لے لیں۔ قرض لینا تو جائز ہے، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی پھر فلاں آدمی سے قرض کیوں مانگا، ایسے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ تو عزیز دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ قرض لینا تو جائز ہے لیکن مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مدد مانگی جا سکتی ہے جب اس کے اندر 3 صفات موجود ہوں۔ جب اس کے اندر 3 صفات موجود ہوں تو اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ پہلی صفت، وہ زندہ ہو، قبر کے اندر وہ دبا ہوا نہ ہو۔ دوسری صفت، وہ حاضر ہو، یعنی ہم سے دور نہ ہو، ہم اس کو دیکھ رہے ہوں اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہو۔ تو یاد رکھو، پہلی صفت جو زندہ ہونے کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا۔ اور جو دوسری صفت کا ذکر کیا وہ حاضر ہو، وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے۔ اور ایک تیسری صفت اور ہے، وہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو، وہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو۔ یہ تیسری شرط ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، جب یہ 3 چیزیں کسی کے پاس جمع ہو جائیں تو ہم اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، مگر مدد صرف اللہ سے ہے۔ اگر ہم کسی اور سے مدد مانگیں گے تو پھر وہ شرک ہوگا، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے شرک کیا وہ گہرے اندھیرے میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک اور کفر کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ کبھی معاف نہیں کرتا اس کو۔ تو عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے پورا کریں۔ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے احکام کو بھی پورا کیا تو ہرگز کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر ہم نماز پڑھیں، اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں نبی کا طریقہ جو ہے، جو حدیثوں کے اندر ہے، اس پر عمل کریں پورا۔ ہاں، فقہ جو ہم نے بہانہ لے رکھا ہے نا، یہ فقہ نہیں ہے۔ فقہ کے معنی تو سمجھ کے ہیں، ہاں، فقہ کے معنی تو سمجھ کے ہیں۔ حدیثوں پر اس طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے پر اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ ہاں،
اس میں کسی امام کا طریقہ، کسی جو ہے یعنی کسی بزرگ کا طریقہ شامل نہ ہو، اس میں کسی اور کا طریقہ شامل نہ ہو، کسی عالم کا صوفی کا طریقہ شامل نہ ہو نماز کے اندر، بلکہ وہ طریقہ ہو جس طریقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پڑھ کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب ہمیں احادیث کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہے۔ یاد رکھو، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ایجاد کیا اور اس کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی کام کیا ہوگا تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ کیوں کہ طریقہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ابوبکر کے طریقے پر ہوگا، نہ عمر کے طریقے پر ہوگا، نہ عثمان کے طریقے پر ہوگا، اور نہ علی کے طریقے پر ہوگا، اور نہ کسی اور صحابی کے طریقے پر ہوگا، الا یہ کہ کسی صحابی نے کوئی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ طریقہ کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو پسند فرمایا ہو۔ کیونکہ سنت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی ہے، ایک فعلی ہے، ایک وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا ہو۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ قرآن اور سنت ہے، یا پھر جو ہم کو حکم دیا گیا ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ، میرا اور میرے اہل بیت کا طریقہ۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے بڑا کلمہ اس امت کے لیے مقرر کیا، اور پچھلی امتوں کے لیے بھی وہی مقرر تھا، لا الہ الا اللہ، اور اس امت کے لیے جو اس میں جوڑا ہے، پچھلی امتوں کے لیے اسی کلمے کے اندر جو ہے اپنے نبی کا نام جوڑا گیا تھا، اور اس امت کے لیے اس کلمے کے اندر جو جوڑا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو صحیح نکلی ہوں ان باتوں کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے، اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے۔ اور جو غلط بات نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف بھی فرمائے، ہمارے دلوں سے بھی نکال دے اور ہم سے بھی نکال دے، اور ان پر ہم عمل کرنے والے نہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔